جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جو پہلی بڑی خبر آج کی جو ہے وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں آج یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں چاہتے اور وہ قبول نہیں کریں گے۔ ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ روز پہلے ہم نے ARY پہ انٹرویو ایک رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ نشر ہوا، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتائی تھی، اور اس میں خاص بات انہوں نے یہ کی تھی کہ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں ترمیم کے لیے، لیکن اگر آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہوں تو ایکسٹینشن کے لیے یعنی چیف جسٹس کے عہدے کے لیے اور باقی ججز کے لیے وہ ہم بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ رائٹ ہے پارلیمنٹ کا اور وہ ہم کریں گے اگر پورے ہوئے تو۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے آنریبل اور بااصول آدمی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا ہے، رانا صاحب نے اب کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو اور اٹارنی جنرل کو، چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ ایسی ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے جو صرف ان کے لیے ہو۔ ہاں آگے یہ اہم بات، ہاں اگر آپ سب ججز اور سارے ملازمین سب کی عمر کی حد جو ہے ملازمت کی وہ بڑھاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آخری فقرہ تھا اس پر وہ پھر نئی بحث شروع ہو گئی، لوگوں نے مختلف رائے دینا شروع کر دی۔ تو پھر آج 7 روز بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جواب دیا جب انہیں ایک موقع پر جو کورٹ رپورٹرز ہیں انہوں نے سوال کیا کہ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی ایکسٹینشن کے حق میں ہیں کہ جو سب کی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ تو پھر اس پر چیف جسٹس نے یہ جواب دیا کہ بالکل رانا صاحب کو جو ہیں ان کو میرے سامنے لے کر آئیں، میری ان سے ڈائریکٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک میٹنگ میں اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہیں اور اٹارنی جنرل موجود تھے اور جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود تھے، تو ان کے سامنے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آپ کے عہدے کی اور تمام ججز کی ہم مدت بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کلیئر کہا کہ میں ایسی ایکسٹینشن بالکل یا ایسی توسیع نہیں لوں گا کسی بھی طرح کی۔ ہاں آپ دوسرے ججز کی بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بڑھا لیں، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ اور آگے انہوں نے آج یہ بھی فقرہ بولا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو زندہ رہنا ہے نہیں رہنا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو پھر اس لیے مجھے ایسی ایکسٹینشن نہیں چاہیے۔ یہ آج کیٹیگوریکلی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ آج کلیئر کر دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایکسٹینشن ظاہر ہے، اور پھر وہ جس عہدے پر ہیں وہ جس طرح یہ وہ نہیں ہے کہ جیسے سیاست میں اکثر بات کر کے لوگ کہتے ہیں یہ تو سیاسی بات تھی، کوئی یو ٹرن لیتا ہے کوئی ٹرن لیتا ہے، لیکن یہ ایسی شخصیت اور عہدہ ایسا ہے کہ وہاں پر آپ ایسے بات نہیں کرتے، جو بات کہتے ہیں وہ پھر پکی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ آج یہ بات تو کلیئر کر دی چیف جسٹس نے کہ وہ ہر طرح کو کسی بھی طریقے سے حکومت آتی ہے ایکسٹینشن کے لیے تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو پھر اب آگے آ جائیں، جو اصل سوال یہ ہے پھر حکومت یہ جو اتنا زور لگا رہی ہے اس ہفتے میں کہ وہ کوئی ترمیم یا قانونی اصلاحات جو بھی وہ کرنا ہے، اور اشاعیے ہو رہے ہیں، پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ جو PTI کے کچھ MNA سے رابطے ہو رہے ہیں، سینیٹرز سے ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے کہ وہ آ جائیں اور کسی طریقے نمبرز پورے ہوں تو ترمیم۔ تو پھر ترمیم جب یہ ایکسٹینشن وہ نہیں چاہتے تو پھر کیا کرنی ہے؟ تو ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ اس طرح کی ہو سکتا ہے کوئی ترمیم لانا چاہے حکومت اگر ان کے نمبرز پورے ہوئے، کہ وہ کوئی 3 ججز کا پینل آئے، اور یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہیں کہ وہ پھر اس میں سے وہ دیکھیں حکومت اور ایک کو وہ لگا دے اور سارا، لیکن یہ سب باتیں ہوں گی اس وقت جب ان کے نمبرز پورے ہوں گے، جو کہ ابھی بھی کوشش پوری ہو رہی ہے کہ وہ ہو جائے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر جو سمپل قانون کچھ ہیں وہ شاید اس میں حکومت وہ کرے، لیکن زور پورا لگ رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں کوشش کہ کسی طریقے بھی کچھ نمبرز تک پہنچ کر تو وہ ترمیم کی جا سکے۔ اور یہ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ 1.5 مہینے بعد جب یہ تبدیلی آنی ہے عدلیہ میں سربراہی کی،
تو وہ ان کے لیے شاید حکومت کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا یا کیا ہوگا، تو وہ اب ہر طرح کی کوشش وہ کرنا چاہتے ہیں ایکسٹینشن سے ہٹ کے کہ وہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نہ نکلیں اور حکومت جو ہے وہ چلتی رہے ایسے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں حکومت کو کچھ ہو جائے گا، کچھ خطرہ ہے مہینے دو بعد۔ ان کے اپنے وزیر حاجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں اور بھی ہیں کہ پتہ نہیں اکتوبر میں کچھ ہونا ہے ان کے ساتھ، تو کچھ ایسی اور چیزیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے ایک دو روز میں شیئر کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بات تو اب ایک تو کلیئر ہوگی کہ وہ چیف جسٹس خود وہ نہیں چاہتے، اور دوسری بات جو حکومت اب ترمیم کا سوچ رہی ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سینیارٹی یا کچھ اور چیزیں بھی چھیڑ چھاڑ ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اگر ان کو ترمیم کے نمبرز پورے ہوتے ہیں، کیونکہ رانا ثناءاللہ کچھ روز پہلے اسی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ان کے نمبرز ابھی تک پورے نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خاص بات جو وہ جلسے کا سارے پوچھ رہے ہیں، وہ تو سب کو ہی پتہ ہے بھائی، سیدھا ہے جلسہ تو میرا خیال ہے کامیاب پہلے ہی ہونے سے حکومت نے خود ہی کروا دیا تھا، جتنا شور اور جتنا جو کچھ، اور پھر وہ روٹ کے مسئلے اور وہ سب کچھ، تو وہ اس لیے وہ تو بڑا وہ کلیئر تھا معاملہ۔ تو اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ لاہور کا اب جلسے کی بات ہو، اس میں بھی پھر وہ رکاوٹیں اور پھر وہ چیزیں، وہ پہلے بھی سال ڈیڑھ لگا ایک جلسے کو، اور وہ میرا خیال ہے خان صاحب یا پی ٹی آئی اس کو موج کرتی رہی ہے، کھیلتی رہی ہے، جلسہ ہوا نہیں تو چلو مشہوری اور مقبولیت وہ بڑھ رہی ہے نہ کرانے سے۔ اب پھر وہ لاہور میں پھر وہ باتیں حکومت کی جانب سے ہو رہی ہیں کہ آئیں تو صحیح، پتہ نہیں ہونا ہے نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے۔ پھر وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی سخت جو استعمال کیے الفاظ، اس کے پھر جواب میں رانا ثناءاللہ، علمہ بخاری، وہ بھی بڑی سخت باتیں طاہر صاحب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اب لگتا ہے کہ لاہور کا بھی جو ہے وہ بھی اس طرح پہلے کچھ عرصہ چلے گا، اور وہ اور اس کو وہ اٹھائیں گے حکومت وہ خود، یعنی ادروائز وہ ہونے دیتے پہلے بھی تو شاید اتنا وہ نہیں، تو اب وہ یہی میلہ لگتا ہے انہوں نے پھر اب لاہور میں ایسے لگوانا ہے۔ اگر رکاوٹیں یا یہ چیزیں کریں گے تو وہ اتنا ہی وہ معاملہ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اس سے پہلے جو ہوا ہے اس سے اثر کوئی کم تو کچھ نہیں ہوئی، کوئی مقبولیت، تو معاملہ یہ سیاسی پھر جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے بعض کا پس پردہ کے صلح صفائی مفاہمت سے چلے، لیکن اب پھر دوبارہ ایون رانا صاحب جو خود اس معاملے میں تھے وہ بھی اب سخت لہجے میں آگے، کیونکہ وہ ان کا کہنا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کیونکہ یہ لہجہ یوز کیا اس لیے ان کا جواب دے رہے ہیں۔ تو باقی مذاکرات وغیرہ وہ آج میرا خیال ہے اس کی وہ پھر انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اور آخری بات سب اوریا مقبول جان صاحب کا پوچھتے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیشن کورٹ سے تو ان کی وہ ضمانت نہیں ہوئی، اب لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن ہے، اب سماعت ابھی نہیں ہوئی، تو آپ سے یہی ہے، تو دعائی ہم بھی کر رہے ہیں، آپ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ وکلا کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ شاید وہ پہلی اس پہ ریمانڈ پہ ہی شاید وہ نہ ہو ریمانڈ اور کیس ختم ہو جائے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا، تو اب سب پوچھتے ہیں تو ان کا لیٹسٹ سچویشن تو یہ آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ سے سب سے یہی ہے کہ دعا کریں، اللہ خیر کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔